شان دسترخوان میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کل میں نے ایک چیز بنائی, وہ آپ نے کھائی؟ میں نے کھائی. اپنی دیانت, آپ روزے میں بالکل دیانتداری سے بتا رہا ہوں وسیم, اٹ واز ریئلی ویری ٹیسٹی. تھینک یو ویری مچ. ویری ٹیسٹی. میرا اپنی تعریف سننے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا اٹ واز گڈ. اور کل کا دن تاریخ میں سنہرے حروف سے اس لیے بھی لکھا جائے گا کہ کل پہلی مرتبہ تھا اور شاید آخری مرتبہ کہ یہاں بنی ہوئی کوئی چیز مجھے کھانے کو ملی ہے. اچھا, پہلی مرتبہ. اور جب میں نے آخری مرتبہ گیا تو کنٹرول روم سے آواز آئی ہے بے شک کل آپ نے آخری مرتبہ کوئی چیز کھائی. تو کوئی بات نہیں, ہنس رہے ہیں یہ کنٹرول روم میں سارے ابھی تک بیٹھ گئے. ہاں لیکن میں نے سیریسلی پھر بچے سے کہا کہ نہیں بھائی آپ انہیں کو کھلائیے, ہم سب ایک ٹیم ہے اور ٹیم کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی کھائے انجوائے کرے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر آپ لوگ, ہمارے والنٹیئرز, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے کنٹرول روم کے لوگ, یہ سب لوگ ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں. ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑا زبردست تالیاں بجا دیجیے جی ایک مرتبہ. تو بھائی آج آپ کی باری, رنگ میں اترے. آج میری باری ہے جی. رنگ میں آسان چیز ہے کوئی. السلام علیکم. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نے پلاؤ کھایا, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے وہ فرائیڈ چکن کھایا یا نہیں کھایا. وہ بہت اچھے تھے اور وہ میں نے پلاؤ کے ساتھ مکس کر کے کھائے. ریلی گڈ. پلاؤ جتنے اچھے نہیں تھے اس لیے کہ میں نے نہیں بنائے تھے وہ, لیکن وہ بھی اچھے تھے. ہاں یہ تو بات ہے, آپ نے بنائے. اور وہ جو ڈش تھی, میں گھر گئی تو میری امی نے مجھ سے پہلا سوال کیا اتنی جلدی پلاؤ بن گیا. میں نے کہا وہ وسیم نے بنایا تھا, لیکن جلدی بن گیا. اور کہا کہ اس کی جو شکل تھی نا اتنی خوبصورت تھی کہ روزہ خراب ہو رہا تھا. تو یہ بنانے والے کا اثر آ جاتا ہے چیز پہ. اچھا, تو آج جو ہے ہم بنا رہے ہیں, آگ پہلے سے لگی ہوئی ہے. آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایسی ڈش ہے جو سب بناتے ہیں, سب کے گھروں میں بنتی ہے وہ ڈش, وہ ہے کڑھائی, چکن کڑھائی. لیکن آج کی جو چکن کڑھائی ہے وہ اتنی اسپیشل ہے, اتنی خاص ہے. وہ اس لیے خاص ہے کہ اسے جنید بھائی بنا رہے ہیں. یا اللہ رحم. اس لیے وہ اتنی خاص ہے. اگر میں چکن کڑھائی بناؤں کون کون کھائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی ذرا, آڈینس میں دیکھیں یار, یہ سب کھانے کو تیار ہے. تیار ہے یہ, آپ مجھے کہتے ہیں. وہ دیکھو وہ کامران بھی اٹھا رہا ہے. میں نے ہاتھ اس طرح نیچے کر دیا کہ کسی کو شک نہ, میں نے بالکل نہیں کھانا, ہاتھ نیچے کر دیا. آپ نیچے کرتے ہیں, ہمیں ملنے والی تو ہے نہیں جو اتنے سارے لوگ کھانے والے, تو ہمیں کہاں سے ملے. ہاں صحیح بات ہے. تو جنید بھائی آپ کی اجازت تو ہم جب بن جائے تھوڑی سی نکال کے الگ رکھ لیں, پھر آپ دے دیجیے گا. ہاں بالکل, تھوڑی سی نکال کے رکھ لیں. تھوڑی سی نکال, مجھے وسیم کو صحیح اتنی تھوڑی سی کی اجازت ہے. اچھا, پہلے میں خود کھا کے دیکھوں گا کس لائق ہے کہ کسی کو کھلائی جائے کہ نہیں. بالکل صحیح, پھر اس کے بعد دوں گا کسی کو. یہ دیکھو یہ کیا کیا کروا رہے ہیں یار ہم مولویوں سے یار, یہ دیکھو. مجھے کرنا چاہیے یہ, آپ کو پتہ ہے کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں فرا بہت تھک گئی ہے. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں فرا عامر فیضی اب روز آپ کا کام ہے. اچھا جی, میں پکا کے دو طرح سے پکا کے تھک گئی ہوں, لوگ بھی تھک گئے, میں خود بھی تھک گئی ہوں. تب آپ کھانا چلو میں اس کو یاد ہی کر لوں گا, میں اگلی بار انشاءاللہ بناؤں گا. بسم اللہ کریں. 1 ٹیبل اسپون ہے لہسن ادرک. یہ تو لہسن ادرک ہو گیا. آپ ویسے ہی پورا ڈال دیں. اچھا پورا ڈال دوں؟ جی پورا ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں چولہا تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں. اچھا کڑھائی اور آگ لگاؤ, آگ لگاؤ, تیز کر دوں. نہیں آپ آگ نہیں لگے گی بالکل. میں اسپیشلی ویسے تو میں خیر رہتا ہوں وضو کی حالت میں. آج تو آئی میڈ شور, میں نے کہا کہ میں آج وضو کی حالت میں ہوں تاکہ یہ مجھ سے فرا نے کھانا پکوانا ہے. بہت ہی لذیذ بنے کھانا, اللہ کرے بہت لذیذ بنے. ٹیسٹ تو من جانب اللہ ہے. پتہ ہے ایک تو کھانا بنانے میں نا آپ کی جو خوشی اور ایک نیت, اچھی نیت کہ میں جو کھانا بنا رہا ہوں وہ بہت اچھا بنے تو وہ کھانا ضرور اچھا بنتا ہے. اگر آپ اس طرح سے کھانا بنائیں گے, کیا مصیبت ہے, میری جان پہ آ گیا کھانا بنانا. لیکن وسیم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اتنا اچھا کھانا اس نے کیسے بنا لیا؟ بہت ہی اچھا کھانا بنایا, کیونکہ وسیم جو اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں سیکھ رہا, ایکچولی وہ سب سیکھ رہے ہو. میں ایسی طرح خفیہ واردات ڈالتا ہوں, مجھے سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے لیکن میں انجان بن جاتا ہوں. کل یہ ہوتا ہے گیم کیا پڑی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے تو خوشی ہوئی نا کہ آپ نے کچھ تو سیکھا. لیکن اس نے کچھ کیا ہی نہیں. کل میں تو اس کو دیکھ رہا تھا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, یوں کیا وہ لوگوں کو اسی دھوکے میں رکھتا ہوں, آخر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کر دیا میں نے. وسیم کی ایک خاص بات ہے, یہ یوں کرے اور بن جاتا ہے, اسی لیے تو یہ معصوم سوالات پہ بہت اچھے ہیں, ہے نا وسیم؟ اچھے سے تالیاں ہو جائے. یہ ذرا یہ آپ کی کانٹرری سٹیٹمنٹ ہے. ایک بار آپ کچھ کہہ رہی ہیں پھر آپ کہہ رہی ہیں نہیں, نہیں بہت صاف بات کریں. میں آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ پتہ نہیں, تو میں تو آواز ہی نہیں آ رہی مجھے, میں سیف کھیل رہا ہوں. آج پرابلم یہ ہے میں کسی کی تعریف کر دوں تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا, اور میں تعریف نہ کروں تو بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا.
पता नहीं ये कि अल्लाह की तरफ से मेरा ख्याल है कि आपकी बातों का लोगों को यकीन इसलिए आता है क्योंकि आपके हाथ में जायका है. बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का ही बहुत करम बड़ी होता अल्लाह है। की तरफ से गिफ्ट है आपको. बस हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो चिकन हमने कढ़ाई को सबसे बहुत पहले तो फास्ट लहसुन अदरक डाला. अब आपने टमाटर पिसे हुए या प्यूरी भी आप बना सकते हैं. झटपट जो कढ़ाई है उसको बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए उसमें पिसे हुए टमाटर हम डालेंगे. अगर हम काट के डालेंगे तो वो गलने में बहुत टाइम ले लेता है. ठीक है, तकरीबन ये 4 अदद टमाटर थे मेरे पास, ये दोनों मिलाकर आप ये सारे डाल देंगे. कढ़ाई में टमाटर ज्यादा होते हैं. लहसुन अदरक है, इसके ये मेडिकली भी एक बहुत इसके फायदे हैं. लहसुन और अदरक बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके. अदरक तो है वो आपकी जो आपके निजाम हाजमा है उसको बहुत बेस्ट करता है, खाना कोलेस्ट्रॉल भी नीचे रखता है. कोलेस्ट्रॉल भी नीचे रखता है. लहसुन आपके वजन को कम करता है अगर उस डिश में ऑयल कम हो या ना हो तो. अच्छा, ठीक है. लहसुन ये हमने कितने तकरीबन 4 अदद टमाटर थे, इसको मैंने पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया था. टमाटर 4 अदद टमाटर थे, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये बहुत जल्दी बनने वाली कढ़ाई है. 4 टमाटर थे सिर्फ ये? जी 4 टमाटर बहुत होते हैं. 4 टमाटर, अगर आप ज्यादा टमाटर आप ऐड करेंगे तो टमाटर गोश्त बन जाएगा. ये कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आएगा. वैसे भी आज आप बना रहे हैं तो ये बहुत आला बनने वाली है. हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर 1 किलो हमारे पास चिकन है तो 1 किलो ही हमने टमाटर डाल दिए तो वो बहुत खट्टा हो जाता है और इसका जो चिकन का टेस्ट तो दब जाता है. वो टमाटर का ही टेस्ट आता है. तो टमाटर की थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें. अगर आपको ग्रेवी चाहिए घर में, जैसा कि चिकन में टमाटर नहीं, टमाटर में चिकन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है. अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप दही भी शामिल कर सकते हैं जो आपकी ग्रेवी बनने में मदद देता है. पिसा हुआ प्याज भी शामिल कर सकते हैं, ना कि आप टमाटर ही शामिल करें उसके अंदर. ये दही है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, मैंने इसको नाप करके रखा हुआ है. दही का आसान तरीका है, इसका पानी निकाल दें और क्रीमी दही हो जाता है वो शामिल करेंगे तो जो कढ़ाई में पानी है वो कम होगा और ये जल्दी से बन जाएगी. हरी मिर्चें हैं तकरीबन, वो आप इसके अंदर अपनी मर्जी से शामिल करें क्योंकि ये वाली जो दरमियानी हरी मिर्चें होती हैं वो जायके के लिए होती है, ना कि ये ज्यादा. वैसे मुझे तो इसमें हरी मिर्चें कढ़ाई में तो अच्छी लगती है. मैंने तो वो जो बहुत अच्छी लगती है. पेशावर जाकर आप कभी उधर खाई है आपने? किस्सा ख्वानी बाजार की कभी खाई? मैं पेशावर कभी भी नहीं गई. क्या करती हैं आप? पेशावर नहीं गई तो आप कहीं नहीं गई आप? क्या करती हैं आप? मैं भी नहीं गया वैसे. मैं भी कहीं आप भी पेशावर रही आप भी नहीं गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. गुस्सा आ गया जुनैद भाई, मुझे आ गया गुस्सा. मैं बलूचिस्तान गया हूँ, कोयटा, डेरा मुराद जमाली, डेरा अल्लाह यार अंदर तक. इसके अंदर 4 शामिल कर दें. सब डाल दूं? हाँ सब डाल दें. मुझे जायका अच्छा लगता है, आप डाल दें इसके अंदर, है ना. वो थोड़ा सा ये होना चाहिए जी. और कढ़ाई मैं पता है क्या करती हूँ, मैं तो ये ढूंढ के हरी मिर्चें खा रही होती हूँ कढ़ाई में. मुझे बहुत अच्छी लगती है. वैसे अगर लोग सुन रहे हैं तो अपने, अब जैसे मतलब आई एम श्योर पेशावर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी नहीं गए होंगे, लेकिन अगर पेशावर की आप लोगों ने कढ़ाई नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया आपने. अगर पेशावर की कढ़ाई हम यहाँ बना ले तो पेशावर जाने की जरूरत होगी यार? वो असल में उधर का और मजा आता है. वहाँ की बात उधर है ना, हर तरफ से. लेकिन सारे लोग तो नहीं जा सकते ना, बहुत मसरूफ भी होते हैं मेरी तरह. तो चलो भाई तुसी तो वेले ही होए हैं. इन्हें तो मतलब है कि तुसी वेले ही हो. किसी कम दा ही नहीं है, कोई काम नहीं. अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी. जाऊंगी इंशाल्लाह. आपने मुझे इतना शौक थोड़ा सा मैं स्पीड अप करना पड़ेगा. ठीक सर, बस बहुत हो गया. गरम मसाला है ये 2 टीस्पून आप भर के डाल दें. ठीक है जी. ये इसके अंदर 2 टीस्पून इसमें. ये तो यार वसीम कमाल नहीं हो गया? मेरी जान तुम यू आर लूजिंग टुडे. ऐसा लग रहा है आज जो है ना, मुझे लग रहा है कि विक्ट्री इज गोइंग टू बी. मुझे भी कुछ आपस की बातें लगे ऐसे ही. हाफ टी स्पून इसको डालेंगे आप. ये क्या है? ये हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून. अच्छा, हल्दी का भी कुछ मेडिकली कुछ फायदा होता है? ये जो हम बहुत फायदा होता है. हल्दी का भी फायदा होता है. सारी चीजों हल्दी का एक दूसरा भी फायदा होता है. ये लेमन है? हाँ ये लेमन है. 1 पूरा लेमन है. इसको मैंने जी बिल्कुल. और ये 1 टीस्पून आप इसको भर के शामिल कर दें. कसूरी मेथी मेरे पास है 1 टीस्पून तकरीबन इतना. हाँ जी बिल्कुल. अच्छा कसूरी मेथी मेरे पास है ना वसीम? कसूरी मेथी कभी भी आप ऐसे ही नहीं किसी भी सालन में या कढ़ाई में डालें. इसके अंदर पानी जरूर डालें क्योंकि सुखाई जाती है तो इसके अंदर मट्टी भी होती है, तो इस वजह से इसको धोना बहुत जरूरी होता है कि सारी मट्टी है ये किसको निकल जाए. कसूरी मेथी सूखी हुई मेथी, ड्राई जो ग्रीन मेथी होती है, इसको सुखा देते हैं 3-4 दिन के लिए. तो डस्ट भी लग जाता है, मट्टी इस पे लग जाती है, खुली फजा में इसको सुखाया जाता है. तो बेहतर ये कि आप इसको धो लें. और कढ़ाई में जो जायका जो होता है, खुशबू होती है, वो कसूरी मेथी की होती है. और बस ये हमारी जो कसूरी ये है कढ़ाई. और लाल मिर्च डालेंगे आप हाफ टी स्पून. ऑलरेडी इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है. इसका कलर देखिए आप कितना प्यारा है इसका कलर. और ये आप जीरा पाउडर जो मुझे बहुत पसंद है, मैं सारे खानों में इसको जरूर शामिल करती हूँ. जीरा पाउडर ये कितना जाएगा? ये आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं. 1 टीस्पून गया. जीरा तो अच्छा होता है जी. जीरा पाउडर. और आप ये अपने हाथ साफ कर लें.
جی تھینک یو. بھائی یہ ٹھیک ہے. اختتام یہ تک پہنچ ہماری گئی ہے. کڑھائی تیار ہے. اور زبردست. ایک اور ٹائم ہے تو مجھے ایک اور ریسیپی بتانی ہے. اچھا یہ کڑھائی بس ہماری تیار ہے, پانی ڈرائی ہو جائے گا, چولہا تھوڑا سا ہلکا کر دیتی ہوں اور پھر ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ چکن اگر وہ گلنے کی ریسیپی دیر ہے. طویل ہے تو پھر طویل کل نہیں پہ ہے. رکھیں اور کوئک ہے, آپ 1 منٹ بتا دیں تو. 1 منٹ بتا دیتی ہوں. میں کھیر بنا رہی ہوں. اچھا، ہاں، کھیر بتا دیجیے جلدی کھیر سے. بنانے کے لیے میں 1 لیٹر دودھ لے لوں گی. آپ مجھے بس وہ پین دے دیں, میں جلدی جلدی ڈال کے بتاؤں گی. باقی میں پین تو بنا میرے لیتی پاس ہوں. نہیں ہے, پیپر. یہ اچھا دے دیجیے. پین, ہاں صحیح ہے. 1 لیٹر میرے پاس دودھ ہے. دودھ ٹھیک میں نے ہے. شامل کیا. اس کے اندر میں نے بوائل چاول کی میں بنا رہی ہوں. یہ بہت پرانے زمانے میں بنتی تھی. اب تو ہم کیا کرتے ہیں, چاولوں کو بھگو دیتے ہیں اور اس کو پیس کے اس کی کھیر بنا لیتے ہیں. لیکن یہ بوائل چاول کو میں نے پیس لیا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں. بوائل چاول کو پیس لیا ہے. تقریباً یہ 1 کپ کے برابر بوائل چاول پیسے ہوئے میں نے ڈال دیے. 1 کپ کے برابر. اس کے اندر شوگر ڈالوں گی, چینی شامل کروں گی. چینی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہوں, یہ نہیں کیونکہ ان کو نظر آ جائے نا. چلے ٹھیک ہے, یہاں ان کو یہ نظر آ جائے. اچھا شوگر شامل کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر, سوری گر گیا, اور اس کے اندر میں نے شامل کرنا ہے بادام پستے. آپ اس کو ذرا کھول دیں ریپر کو, اور اس کو پکا لوں گی. یہ ایسنس ہے میرے پاس, وینیلا ایسنس 1 ٹی اسپون, اور یہ میرے پاس بادام پستے ہیں پسے ہوئے. اس کو میں تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون, باقی ہم گارنش کے لیے رکھیں گے. اور یہ الائچی پاؤڈر ہے, اور اس کو پکا لوں گی بس میں 10 سے 15 منٹ تک. یہ میرے پاس بہت اچھی ابلے ہوئے چاول کی کھیر تیار ہو جائے گی. زبردست. کنٹرول روم, آئی ایم سوری, میں نے آپ سے 10 منٹ پہلے وعدہ کیا تھا جذبات میں آ کر کہ آپ لوگ کھائیں ہم کھائیں, ایک ہی بات ہے, اور یہ تو سارا کچھ ایک ہی ہوتا ہے. یہ کڑھائی دیکھ کے میرا موڈ بدل گیا ہے. ابھی ہم میں تینوں کھاؤں کھائیں گے. گا یا آپ لوگ نہیں کھائیں گے کل کی طرح. یہ آج بھی میرے کمرے میں پہنچ, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں اس بات یہ پہ. اپنی بات کر رہی ہے, ہماری بات ہی نہیں کر رہے. کنٹرول روم نے اجازت دے دی ہمیں. کنٹرول روم میں اختلافات, وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ جنید بھائی خوش ہوتے رہیں جتنا خوش ہونا ہے. انہوں نے کہہ دیا لے جائیں آپ کے لیے, بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. تو کل سے اگر کوئی چیز ایسا جب میں بناؤں گا وہ آپ لوگ کھا لیجیے گا. آج بڑی اچھی چیز بنی ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, میں ہوسٹ ہوں, میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. کوئلہ کڑھائی اور کیا تیار ہے, یہ کھیر ہے. کھیر تیار ہے. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ان حضرات گرامی سے استفادہ اٹھائیں. میرے دائیں طرف علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں, اور بائیں طرف ہمارے اپنی چینل کے مفتی محمد اکمل صاحب, یہ حضرات گرامی تشریف فرما ہیں. آج کیونکہ دن بھی ایسا ہی ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے آج یہ سارا ہماری نشریات چلے گی. ایک سوال جو ویسے میرے سے کئی دفعہ لوگ پوچھ چکے ہیں, میں یہ سوال ان حضرات گرامی سے کرنا چاہتا ہوں مختصراً ان کے جواب لے کر. پھر وسیم آپ پھر مجھ سے ذرا سوالات آڈینس وغیرہ سے لے کر آپ کیجیے گا. ایک یہ سوال ہے, یہ ایک صاحب کی طرف سے آ رہا ہے, پچھلے 10 دن سے مسلسل بھیج رہے ہیں یہ سوال. میں اوائڈ کرتا آیا ہوں اس کو, آج آپ حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں. ٹی وی پر عموماً خواتین پروگرام کرتی ہیں, ایسے پروگرامز کا مردوں کو دیکھنا کہاں تک جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کا ٹی وی پہ پروگرام کرنا تو کوئی غلط نہیں ہے. بے حجاب اور بغیر تہذیب کے اور بد تہذیبی, یا جس کو کہہ لیجیے کہ اسلامی تہذیب کے خلاف اگر حلیہ ہو ان کا, تو ایک خاتون جو بے پردہ رہتی ہی ہے اور آپ کے دیکھنے کی نیت بھی اس کے اس پروگرام کو دیکھنا ہے, اس کی طرف کسی خاص ذہنیت سے دیکھنا مراد نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے اسے. دیکھنا جائز ہے. مفتی صاحب, مطلب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, اگرچہ اگر ایک خاتون بے پردہ اسکرین پر آتی ہیں تو وہ اپنی حرمت خود پامال کر رہی ہیں, لیکن مرد کے لیے بھی قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں, تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم ہے. ایک دفعہ یو کے میں تھا تو ایک صاحب نے, میں بیان کرنے لگا تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ شرارتی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کچھ تیار کر کے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کیوں ٹی وی پر بھی بہت ساری خواتین آتی ہیں, نعتیں پڑھتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, یہ کیوں آتی ہیں؟ تو میرے جب نمبر آیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں؟ وہ شرمندہ ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خواتین آتی ہیں وہ خواتین کے پروگرام کرتی ہیں, اور خواتین کا ہی دکھانا مقصود ہوتا ہے. اگر کسی عورت کا قصد و ارادہ مرد کو دکھانے کا ہے تو اس کے ارادے کی وجہ سے اس کی اپنی گرفت ہے. مرد کو نگاہوں سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور خواتین اس پروگرام کو دیکھیں.
لیکن اگر مرد دیکھے گا جیسے حضرت نے فرمایا اور اس کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے یا برے قصد و ارادے سے ہے اور دیکھنا ہی مقصود یہ ہے. دیکھیں خبر بھی ہوتی ہے, خبریں چل رہی ہیں, مقصود خبر سننا ہے. تو ایک ہوتا ہے لفظ تابع, ایک مطبوع ہوتا ہے. مطبوع وہ جو مقصود نظر ہوتا ہے یا مقصود اصلی اس کو کہتے ہیں. ایک تابع ہے جو ضمناً چیز ہو جاتی ہے. آپ جب روڈ پر جاتے ہیں تو پھر آپ جب آپ کی نگاہوں کے اطراف میں کوئی عورت یہاں سے نکل رہی ہے وہ بھی تابع ہے, لیکن دیکھنا مقصد نہیں, آپ اپنے مقصد کے تحت کہیں جا رہے ہیں تو وہ مطبوع کا اعتبار ہوتا ہے, تابع کا نہیں ہوتا ہے. تو اگر کوئی خبر دیکھ رہا ہے اور عورت کو دیکھنا مقصد نہیں ہے, وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ خبریں سن رہا ہے تو اسی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن بہرحال جو قصد و ارادے کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے وہ ممنوع ہوگی. ممنوع ہے. ماشاءاللہ. جی وسیم. اچھا, کچھ آڈینس کی بھی سوالات ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پر بھی ہیں. یہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک سوال ہے, سمجھنے کے لیے غالباً انہوں نے کیا ہے کہ حضرت علی کو جب وہ لگی ضربت اور انہوں نے کہا فستو برب الکعبہ, تو یہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ یہ بھی کہنے کہ اگر انہیں علم تھا تو اگر انسان کو علم ہو کہ یہ ہونے سے میرے ساتھ, یہاں جانے سے میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میری جان جاتی ہے, تو پھر جان بچانا تو فرض ہے, تو پھر مطلب وہ کس طرح؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. جان بچانا تو فرض ہے. اور یہ آپ نے اس دن آپ کے ساتھ جو محافظ تھے انہوں نے کہا آپ اوپر نیچے ہو رہے تھے, پوچھا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا پریشان نہیں ہوں, آج تمہارے جانے کی ضرورت نہیں, آج میں نے آسمان سے حفاظت کے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا. تو یقیناً پتہ ہوگا کہ آج کچھ ہونے والا ہے اور پھر بھی جانا. حضرت یہ دونوں سوال بڑے عمدہ سوال ہیں. جو حضرت نے فرمایا فستو و رب الکعبہ, جیسے ہی ضربت لگی تو ایک آواز آپ کی زبان سے جاری ہوئی. وہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت علی نے جب حضرت حمزہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے سوال کیا کہ تم مغموم ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی, جیسے میرے چچا کو شہادت نصیب ہوئی, مجھے کیوں نہیں نصیب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, شہادت تمہارا مقدر ہے. تمہیں کوفے میں پورا حال نبی نے بیان فرمایا کہ تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میں اس وقت اپنے دین پر یعنی اللہ کے دین پر ہوں گا, میں دیندار ہوں گا اس وقت میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, جب تمہیں ضربت لگے گی تم اس وقت دین پر ہوگے. تو جب ضربت لگی تو آپ نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا, میں کامیاب ہو گیا, گویا میں دین پر ہوں. ماشاءاللہ. میں نے اپنی اس پوری زندگی میں اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے, اپنے اوپر اپنے دین اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے, میں کامیاب ہوں. بات جہاں تک یہ ہے کہ پتہ تھا تو کیوں نہیں جا رہے, تو یہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں. حضرت ابراہیم کو تو حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دو. یہ جو شخصیات ہیں ان کا جینا بھی ہدایت ہوتا ہے, ان کا مرنا بھی ہدایت ہوتا ہے. یہ جس غرض کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں اسی غرض کی خاطر شہید بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ غرض ہے ہدایت بشر. ان کے جینے سے جب تک لوگوں کو ہدایت مل رہی ہوتی ہے تو یہ جی رہے ہوتے ہیں, اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. ویسے بھی مولا کائنات کے لیے شب ہجرت جب پیغمبر کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے وہ آیت شان میں نازل ہوئی, وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید رہے ہیں. یہ شب ہجرت کی آیت ہے. تو حضرت نے اپنا نفس بیچ دیا, اللہ کی مرضیوں کو لے لیا. اب یہ تابع ہیں اللہ کی مرضی کے. اللہ چاہتا ہے, پیغمبر چاہتے ہیں کہ اس طرح سے تم چلے جاؤ اس دنیا سے. لہٰذا آپ کے سر پہ جب ضربت لگتی ہے تو آپ کامیابی کا اعلان کرتے ہیں کہ جو مجھے مراد, جو میرا مطلب تھا, میرا مقصد تھا, سعادت مندی, شہادت اور اس دنیا سے دین پر باقی رہتے ہوئے جانا, یہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی اس میں تھوڑی سی بات بس میں اضافہ کر دوں. وہ پہلی والی بات تو بڑی پرفیکٹ ماشاءاللہ بالکل صحیح, اور دوسری میں تھوڑا سا بس میں حضرت کی بات آگے کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو ظالمانہ طریقے سے شہید کرے گی, پہلے سے معلوم ہے. لیکن نہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے کوئی دعا فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو, نہ حضرت علی, نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلنے سے پہلے ہی مقبول ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, مرضی ہے. اگر تو رضائے الہی نہ معلوم ہو تو پھر اس طرح کا قدم اٹھانا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں گے جی جب پہلے سے پتہ ہے تو کیوں ایسا کر رہے ہیں. لیکن جب یہ چیز معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رضا ہی یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی آزمائش لکھی ہوئی ہے, تو اب وہ جانا خودکشی نہیں ہے, معاذ اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دینا. اور یہ بہت بڑی بات ہے.
اور اکابرین جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر اقدس پر ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا اختیار کر لے، چاہے اپنے رب کے پاس چلا جائے، اور اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کو ہی پسند کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں، سرکار تو کسی شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا وہ شخص خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم سے زیادہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ذی فہم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو ادھر چاہیں تو ادھر، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کو اختیار کیا۔ تو یہ اسی طریقے سے معاملات ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ بے یہ شک جب ہم لوگ مریں گے، اگر اللہ ہم سے راضی ہوا تو ہم کبھی بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پہ جانے کے بعد جو وہاں کی نعمتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور جو عجائبات ہیں، جن کو وہ اکابرین تو اپنی حیات طیبہ میں اکثر کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور پھر وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں، تو اس چیز کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر اس قسم کے اقدامات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے حضرت یہ بات، یہ اشکال رہتا تھا میرے ذہن میں، یہ اکثر رہتی تھی یہ بات میرے ذہن میں کہ اللہ والوں کو تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر اس راستے پر چلیں گے تو آگے جو ہے وہ زندگی باقی نہیں رہے گی، شہادت ہو جائے گی۔ اور وہ والی بات آپ کی ابھی آپ نے جو فرمایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا، پھر دعا بھی ان میں سے کسی نے نہیں کی کہ ایسا نہ ہو۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان حضرات کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ رضا اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بس ابھی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری یہ جو مجلس ہے، ابھی یہ کچھ میں لفظ عجیب استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ گرم ہی ہوئی ہے۔ یہ کان کے اندر انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بریک لے لیجئے۔ میں بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے اور بجھے ہوئے دل سے بریک لے رہا ہوں، اور ابھی ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج کا تو دن ہی حضرت علی سے منسوب ہے۔ نیکی سیگمنٹ تواتر کے ساتھ ہمارے شان رمضان کا حصہ ہوتا ہے، اور آج کا دن اس ذات سے، اس ہستی سے منسوب ہے جس کی ہم بہادری کے، شجاعت کے قصے تواتر کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن وہ اس ذات کی ہستی کا ایک روپ ہے۔ ہر وصف میں کمال ہے وہ شخصیت، وہ ہستی۔ ظاہر ہے اگر اس ذات کا ایک روپ یہ ہے اس ہستی کا کہ وہ شجاع ہے، بہادر ہے، ایک بالکل دوسری ایکسٹریم بھی ہے۔ وہی ذات جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو رہی ہوتی ہے یا نماز پڑھی ہوتی ہے، تو وہی علی اس انداز سے گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا یقین نہ کر سکے کہ یہ وہی علی ہیں جو میدان جنگ میں اتنے شجاع، اتنے بہادر ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اور پھر سخاوت کے اپنے قصے، سخاوت کا ایک اپنا ہی پورا باب ہے ذات حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ تو آج کے دن تو ہم خاص گزارش کریں گے کہ ہمارے جو مہمان ہیں نیکی کے، وہ یہاں سے مایوس نہ لوٹیں انشاءاللہ۔ ایک فیملی ہمارے ساتھ ہے، یہ والد محترم ہیں، یہ والدہ ہیں اس بچے کی جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ ڈیٹیل آپ کی اسکرینز پر آ رہی ہیں، ہم ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ دراصل ہوا کیا تھا تاکہ آپ کو ذرا ماحول کا انداز۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ مجھے اپنا بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ یہ میں کام کر رہا تھا کمپنی میں، تو وہاں اس کمپنی میں جو تھا پیپ پھٹا، تو پھر کمپنی میں کیا ہوا؟ پیپ پھٹ گیا تھا، پائپ پھٹ گیا تھا۔ تو پھر میں سیڑھیوں کے اندر تھا، سیڑھیوں سے جب اتر رہا تھا تو تیزاب گرا، میں چھلانگ مارا نیچے، اور بس پھر کپڑے مپڑے چپک گئے تھے۔ پھر اسپتال آیا، پھر اسپتال میں پھر وہ چمڑا تھا نہیں، کپڑے تھے ہی نہیں، چپک گئے تھے سارے۔ پھر علاج تو کیا، لیکن ٹانگیں ہمارے دونوں گھٹنے جو ہے وہ کام چھوڑ گئے، ابھی تک کام چھوڑا ہے۔ پھر یہ لڑکا اللہ نے دیے، لڑکے کو یہ ہوا جو بم بلاسٹ ہوا تو اس کے اندر یہ ٹیڑھا ہو گیا، اب میں بالکل معذور ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنے نہیں ہے جو میں اپنا کاروبار کوئی کام کروں،
बच्चों की चीजें वो बेचता हूँ बाहर पटवारी पे, उन्हीं के साथ हूँ। अब इतना हमारे को अल्लाह पाक देवे जो कोई टोपी उतार सकते हो कि ताकि आपको लोग अल्लाह देख सके? अल्लाह देवे मेरे को जो मैं इसका इलाज करूँ, ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो मेरे बेटे का इलाज कर देवे, ये तंदुरुस्त हो जाए। देखिए खुद अभी बता रहे हैं आपके अपने घुटने वगैरह आप सही से काम नहीं कर सकते आप? नहीं, मैं बच्चों की चीजें बेचता हूँ बाहर पटवारी पे। इनके पैर तेजाब से जले हुए हैं, लेकिन ये एक तो अपने इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी अपने मैं इनके अपने इलाज की बात बेटे कर का रहे हैं। इलाज की बात कर। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ये बैठकर जो काम कर सकते हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीजें वगैरह बेचना वगैरह वो कर रहे हैं। इनके जज्बे की, इनकी हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए बहुत सारी तालियों की सूरत में। तो दोनों टांगों पर तेजाब है, इनका ये सारा हिस्सा अजीब एक तरीके से जला हुआ है, अजीब तरीके से मुतासिर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेहनत मजदूरी। मेरा शहजादा ठीक हो जाए बस। इनका शहजादे को क्या हुआ था? इनका शहजादा ठीक करना है हमने इंशाल्लाह। यहाँ से वहां तक नहीं जा सकते, नीचे उतार के दिखा दो, आगे नहीं जाएगा। हाथ ऊपर नहीं उठा सकते जब तक सर पे ना ले जाए। शहजादे की उम्र कितनी है? अभी ये 15 साल का है। अब ये हम आपको बताते हैं कि असल तकलीफ ये नहीं है, असल कहानी ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक, अरे इन पर इतनी तकालीफ आ गई कि ये तकलीफ तो इनको तकलीफ ही नहीं लगती। जबकि वसीम ये तकलीफ किसी घर में आ जाए अगर, जी, तो पूरा घर हिल जाए, और इनके लिए ये तकलीफ एक छोटी तकलीफ है। यानी आपको मालूम है अभी सेगमेंट से पहले मैं और जुनैद भाई यहाँ पर बात कर रहे थे, घर भी मेरा अपना नहीं और है। जुनैद भाई ने मुझे कहा कि इनका ये करना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा जुनैद भाई ये तो जो प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं कि ये तो हमें, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ें, असल प्रॉब्लम तो ये है। वाकई ये मैं जरा अपने चलो रोते नहीं भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? गुलजार मोहम्मद। गुलजार मोहम्मद। गुलजार मोहम्मद की आज ये हालत है एक बम धमाके की वजह से। गुलजार क्या हुआ था? मैं बाहर खेल रहा था पढ़ने से, बस गाड़ी के पास खड़ा था, ब्लास्ट हो गया। अभी चल फिर नहीं सकते, पैर का ही काम नहीं कर सकते। और माँ बाप को मैंने बोला चलो अम्मी अब्बू का सहारा बन जाऊंगा, लेकिन अम्मी अब्बू का भी सहारा नहीं बन। गुलजार बेटा, तुम्हारी इस तकलीफ और कुर्बानी की वजह से तुम्हें घबराने, मतलब तुम तो एक बहादुर बच्चे हो, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया है ना, अल्लाह ने इन बदबख्तों का ऐसा सद्देबाब किया है, ऐसा सद्देबाब किया है, ये दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, ये आखिरत में भी जलील होंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया, पेशावर के बच्चों के साथ भी ऐसा किया, ये हैं ही ऐसे बच्चों के साथ करते हैं ये बदबख्त। अल्लाह इनको गारत करे सबको, आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। हम बात करते रहेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, हमें इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, इसके आंसू पोंछने हैं। ये जो कह रहा है कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता था, नहीं बन पाया। और जुनैद भाई ये मामला मुश्किल नहीं है, 6 से 8 लाख रुपए है इसके इलाज के लिए दरकार। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बंदा खुदा खुद जिम्मेदारी उठा ले, जो फिर कम ज्यादा हो, वरना अच्छा, जितने भी ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा इतने में अच्छे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ठीक चल पड़ेगा ये बच्चा। तो यार वसीम जल्दी करो यार, है ना। अंदाजन ये है, तो ये कोई ज्यादा रकम नहीं है। अगर सारा कुछ मिल मिलाकर भी हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दवाएं शवाएं से मिला के भी 1 मिलियन में तो हम सारा कुछ कवर कर सकते हैं, सब कुछ कवर कर सकते हैं 10 लाख रुपए में। तो ये आप लोगों से अपील है, अल्लाह पाक बहुत दे रहा है। ऐसे बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना इसलिए भी जरूरी है कि ये किसी तिब्बी बीमारी की वजह से इस हालत में नहीं पहुंचा है। फिर मैंने इसे कहा कुछ बदबख्तों ने इसे इस हालत में पहुंचाया है, हमें इसको अपने पैरों पे खड़े करके उन बदबख्तों के मुंह पर तमाचे मारने हैं। और यकीन करो ये बच्चा खड़ा हो गया ना अपने पैरों पे, तो ये समझो मुल्क पाकिस्तान खड़ा हो गया। इंशाल्लाह होगा खड़ा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अम्मी है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फोन ये माइक करीब करें। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है बेटा, आपकी दुआ से। आप जरा ये भी तो लोगों को पता चले ना कि उन माओं पे क्या गुजरती है। हमारे लिए ना एक टीवी का एक छोटा सा टिकर है, कराची के इलाके में धमाका, धमाका मामूली नौयत का था, सिर्फ 2 अफराद जख्मी हुए। सही बात। ये धमाका तो मामूली होता है ना, कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं हुआ, 2 लोग जख्मी हो गए। क्या हाल होता है उनका? आप कहाँ? आपको क्या? मैं घर पर नहीं थी। अच्छा नहीं, मैं गई हुई थी कहीं रिश्तेदार के घर में। अच्छा इनसे भी मैंने कहा, ये उस वक्त बस इसका वो बोलते हैं नसीब आया होता है, ये रुक गया, अम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं और इनके अब्बू गए,
अचानक फ़ोन आया मेरी छोटी बहन का कि बनारस में धमाके हो गए। मैंने कहा बनारस में धमाके हो गए बेटा तो क्या हुआ? कह रही नहीं बाजी बाबू घर मेरा भाई एक ही बोलते वो घर से बाहर है। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं पता करती हूँ। भाई मेरा बोलते अभी जा रहा हूँ ना घर काहे के लिए जल्दी, तो वो रक्षा चलाते मेहनत मजदूरी कर। मैंने इसको बोला चल गुली कुछ तो है घर चलते हैं। जब मैं घर पे आने लगी रास्ता बिल्कुल सन्नाटा था, वहाँ रुके तो फौजियों ने उनको घेरा। मैं चिल्लाने लगी, इनकी भतीजी साथ में थी वो चिल्लाने लगी। फिर वो आदमी आया बोलते इन्हीं के तो बच्चे जख्मी हुए। मैं हैरान हो गई क्या हुआ? घर पर आई तो घर तबाह हो चुका था, कुछ भी नहीं। तो उस सीढ़ी में आप देख सकते पूरा तबाही मच गई थी। फिर किसी ने आवाज़ दी कि जमीने का बेटे का इंतकाल हो गया। मैं चीखी। हॉस्पिटल जब पहुंचा तो ये पट्टियों में बंधा हुआ था सारा और इसका कोई वो हाल नहीं था। फिर इसको लेके गए लियाकत हॉस्पिटल, वहाँ पे ये एक हफ्ता पड़ा रहा, 15 दिन की पट्टियाँ वट्टियाँ बोलते बाद में आने इलाज करेंगे। बाद में गए उन लोगों ने कोई इलाज नहीं कराई। फिर वो बस बोलते जो होना था वो हो गया, आप अभी जा सकते। हुकूमत ने ऐलान किया वो भी नहीं दिया मुझे। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल से इसी तरह है जी। उम्र क्या है तुम्हारी गुलजार? 15 साल। अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा 50% जिंदगी जो है ना एक 5 स्टार होटल के रूम में नहीं गुजार सकते हम, जिसमें सारी सहूलियात है। 50% जिंदगी इस व्हील चेयर पर गुजारी है इस बच्चे ने, उन जालिमों की वजह अब से। ये ठीक होगा वसीम, इसने ठीक होना है इंशाल्लाह, इसको ठीक करेगा अल्लाह। ऐलान किया पैसे भी नहीं दिए, हुकूमत ने ऐलान किया 1 रुपया नहीं दिया। ऐलानात हुए तो हाँ, 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे झूठ बोलते रहते इतने देंगे, जिस पे गुजरती हैं उनको पता लगता है। ये हुकूमत सिंध की तरफ से ऐलान हुआ था या जी वफाकी हुकूमत की? हुकूमत कायम वाली शायद 4,000 रुपए दे के हाथ में रख के और चले गए। 4,000 रुपए दे? हाँ 4,000। 4,000 रुपए? 4,000 रुपए दे के चले गए। वही जो ये अखबार लाई हो अखबार का टुकड़ा साफ। कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आए थे? बस वही कायम वाली शाह साहब। हुकूमत किसकी थी उस वक्त? बस वही जी हुकूमत किसकी थी उस वक्त? सही सरकार की थी माशाल्लाह। सिंध में तो सालों से वही है ना, 12 साल। घर में जो नहीं कह रहे कायम निशा बता रहे बिल है वो मैं नहीं भर सकती, वो भी गया। गैस मेरे से काटा गया क्योंकि वो सब कुछ मैं आपसे एक तो वादा करता हूँ, लेकिन अब इसका मैं बस यही वादा कर सकता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं वादा कर सकूँ कि मैं किसी की बेइज्जती खत्म कर सकता हूँ। घर नहीं है, मैं अपने भाई के घर रहती हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है। अच्छा जी हाँ, कुछ भी नहीं, बस मैं अपने भाई के घर में रह रहा हूँ। वो भी छोटा पता नहीं ये दर्द का सूरज जी कब गुरूब होगा, बस कब गुरूब होगा ये दर्द का सूरज। मेरा आपसे ये वादा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हुक्काम तक भी ये बात पहुंचाएं। सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये प्रोग्राम भी देख रहे हो, यकीनन देख रहे होंगे, कोई ना कोई उनसे मुताल्लिक़ अफर ज़रूर देख रहा होगा। बल्कि मैं ऑनर नाम लेता हूँ, मैं शर्जील मेमन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रब्ता करूंगा इस प्रोग्राम के बाद। ये अनाउंसमेंट हुई है, प्लीज़ ये कोई वो प्लेटफॉर्म नहीं है पॉलिटिकल प्रोग्राम का कि मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा। जो हो गया हो गया। अब अगर कुछ हो सकता हो तो प्लीज़ इसका कुछ ना कुछ कर दीजिए। हो सकता हो क्या? पूरे पैसे मिलने चाहिए भाई। अब मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ क्या? अब इसका और जहां इलाज तक इलाज मुआवजे की बात है, तकरीबन हमने कहा 6 से 8 लाख रुपए हमें चाहिए। कुछ कॉल्स हमें मौसूल हुई भी हैं और सबसे आगे बढ़कर ये अखबारात भी लाई हैं, देखते हैं अभी। सबसे आगे बढ़कर जुनैद जमशेद साहब, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट जो कि ARY के ही साथ मुंसलिक इदारा है और इन्होंने हमेशा बड़ी कोशिश की है कुछ ना कुछ करने की। अच्छा माशाल्लाह, घर की तस्वीर है। अच्छा अच्छा, ये धमाके के बाद ये घर की हालत हुई थी। ये भी जरा दिखा दीजिए, आप दिखा सकते हैं? ये इस घर का ये हाल हुआ था धमाके के बाद। तो जनाब अली, ये हम सारा कुछ देखते हैं अभी, इस पे अपनी कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो तो हम सारी कुछ कोशिश करेंगे ही, लेकिन फौरी तौर पर हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, फौरी तौर पर ये कर रहे हैं कि जो कुछ कॉल्स आई हैं डोनेशंस की वो तो है ही। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने मुझे ये पैगाम, हमें ये पैगाम भिजवाया है कि वो इंशाल्लाह इब्तिदाई तौर पे, ताकि इलाज मुआवजे का सिलसिला शुरू हो, 5 लाख रुपए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट अपनी तरफ से देगा इंशाल्लाह, 5 लाख रुपए। तो गुलजार भाई, आपका इलाज शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह, और आपको पैरों पे खड़ा करके उन लोगों के मुंह पर तमाचे मारेंगे जिन्होंने आपको इस हाल पर लाया इंशाल्लाह। आपने हौसला नहीं हारना, आपने हिम्मत नहीं हारना। गुलजार जैसे तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हुए और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए हम एक वक्फे पर जाते हैं। गुलजार ठीक होगा और इंशाल्लाह ठीक हालत में हम
دوبارہ ایسے یہاں پر لائیں گے. بہت ساری تالیاں اس پاکستانی کے لیے. اسے سلام پیش کرتے ہیں ہم سب.